اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ العظیم۔ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں، اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں، فیضان محبت عام صحیح، عرفان محبت عام نہیں۔ اسٹیج پر تشریف فرما حضرت مولانا قاری ظاہر صاحب دعوت برکاتہ، حضرت مولانا ارشد صاحب دعوت برکاتہ، خادم مسجد حاضہ الحاج سید حفیظ الرحمان صاحب اور معزز سامعین، پیارے بچوں اور معزز خواتین، آپ حضرات کے سامنے چند منٹ کچھ باتیں رس کرنی ہیں کیونکہ وقت بھی اپنی تکدامنی کا شکوہ کر رہا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ حضرات گرامی، آج کل ہمارے سماج اور سوسائٹی میں ظلم و زیادتی اور جور و تعدی کی جو قبیح، شدید اور خرابیاں جڑ پکڑتی جا رہی ہیں، ان میں ایک قبیح، شدید اور خرابی یہ ہے کہ آج بہت سے شہروں میں بچوں کو اغوا کیا جاتا ہے، ان کو کڈنیپ کیا جاتا ہے، معصوم بچوں کو کڈنیپ کر لیا جاتا ہے اور پھر ان کی رہائی کے لیے منہ مانگی قیمت طلب کی جاتی ہے۔ ظاہر ہے یہ ایک بہت ہی دل خراش اور تکلیف پہنچانے والی حرکت ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو اپنا پیشہ بنا لیا ہے، اسے کمائی کا دھندا بنا لیا ہے۔ جس شہر میں یا جس علاقے میں بھی اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو چاروں طرف ہلچل بن جاتی ہے، شور و ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے۔ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا، ہر طرف ایک ہلچل سی اور ہنگامہ سا نظر آتا ہے۔ اور ظاہر ہے یہ ایک فطری چیز ہے کہ ہمارے سماج سے، ہماری سوسائٹی سے اگر کسی بچے کا اغوا کیا جائے، اسے کڈنیپ کیا جائے تو ظاہر ہے ہر ایک کا دل بے قرار ہوتا ہے، چاہے اس کا تعلق کسی مذہب سے ہو، کسی دھرم سے ہو، کسی سماج سے ہو اور کسی علاقے سے ہو، کسی قوم سے ہو، کیونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں، معصوم پھول کی طرح ہوتے ہیں۔ پھول اگر کیچڑ میں ہو تو تب بھی پیارا اور محبوب ہوتا ہے۔ وہ بچہ چاہے امیر کا ہو یا غریب کا ہو، ظاہر ہے بچوں کی جو حرکتیں ہوتی ہیں، ان کی جو ادائیں ہوتی ہیں، جو ہر ایک کی آنکھوں کو نور اور دل کو سرور پہنچاتی ہیں، وہ ہر ایک کے نزدیک عزیز اور محبوب ہوا کرتی ہے۔ میرے بزرگوں، کڈنیپنگ کی اور اغوا کاری کی ایک شکل اور بھی ہے۔ وہ شکل ایسی ہے کہ جس کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا، جس کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے، اور یہ ایسی شکل ہے کہ خود ماں باپ اپنے جگر باروں کو، اپنے لخت جگر کو، اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو کڈنیپرز اور اغوا کاروں کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں، اور پیش کرنے کے لیے خوب منتیں مانتے ہیں، خوب سجاوٹیں کرتے ہیں، اور ان کی بارگاہ میں انہیں پیش کر کے ہی دم لیتے ہیں۔ اور یہ ایسی کڈنیپنگ ہے اور ایسی اغوا کاری ہے کہ اس کے لیے ماں باپ خوب رقم بھی دیتے ہیں، پیسہ بھی دیتے ہیں، اور کڈنیپرز پیسہ بھی وصول کرتے ہیں، لیکن وہ پیسہ بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ اور بڑی ہمدردی کے ساتھ وصول کیا جاتا ہے۔ میرے بزرگوں، یہ کڈنیپنگ کیا ہے؟ یہ کڈنیپنگ وہ ہے کہ جس میں ہمارے بچوں کے جسم اور بدن کو تو کڈنیپ نہیں کیا جاتا، لیکن ان کے ایمان کو کڈنیپ کر لیا جاتا ہے، ان کے عقیدے کو کڈنیپ کر لیا جاتا ہے، ان کے دل و دماغ کو کڈنیپ کر لیا جاتا ہے۔ مال و زر کو نہیں لیا جاتا،
بلکہ ان کے فکر و خیالات کا تعاون وصول کیا جاتا ہے۔ یہ وہ کڈنیپنگ ہے کہ جس میں ماں باپ اپنے لخت جگر کو، اپنے دل کے ٹکڑے کو جو کڈنیپرز کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ان کے بچے ان کی نگاہ سے محروم تو نہیں ہوتے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی معرفت سے ضرور محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ کڈنیپنگ ہے کہ جس میں ہمارے بچے جسمانی موت تو نہیں مرتے مگر روحانی موت ضرور مر جاتے ہیں۔ میرے بزرگوں، اغوا کاری کا یہ وہ طریقہ ہے جب یہ پیش آتا ہے، نہ کسی کا اس کے لیے دل دکھتا ہے، نہ کسی کی زبان لڑکھڑاتی ہے، نہ کسی کے دل میں ہلچل مچتی ہے، نہ کسی کا دماغ بے سکون ہوتا ہے، نہ کسی گھر میں کوہرام مچتا ہے، نہ کسی سوسائٹی میں ہنگامہ ہوتا ہے، نہ کسی میڈیا پر، وہ الیکٹرونک میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، وہ پرنٹ میڈیا ہو، کہیں اس کا چرچا ہوتا ہے، بلکہ اغوا کاری کی اور کڈنیپنگ کی یہ ایسی شکل ہے جو بڑے ہی خوبصورت انداز میں مسرتوں کے ساتھ، شادمانیوں کے ساتھ انجام تک پہنچائی جاتی ہے۔ میرے بزرگوں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر یہ کیسی کڈنیپنگ ہے، یہ کیسی اغوا کاری ہے کہ جس میں نہ جبر ہے، نہ ظلم ہے، نہ زیادتی ہے، نہ تعدی ہے، نہ کسی کی طرف سے کسی پریشانی کا اظہار ہے، بلکہ ماں باپ خود اپنے بچوں کو، اپنے جگر باروں کو اغوا کاروں کے اور کڈنیپرز کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، ساتھ میں پیسہ بھی دے رہے ہیں، ساتھ میں کا وقت بھی برباد کر رہے ہیں، سب کچھ دے رہے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے میرے بزرگوں، ہمارے وہ بچے جن کو ہم ایسے اسکولوں کے اندر داخل کرتے ہیں جہاں نہ اللہ کا ذکر ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، نہ صحابہ کرام کا ذکر ہے، نہ انبیاء کرام کا ذکر ہے، نہ قرآن کی بات ہے، نہ احادیث کی بات ہے، اور نہ ہی شریعت کی بات ہے، بلکہ وہاں ہمارے بچوں کو جو تعلیم دی جاتی ہے وہاں کوئی اس طرح کی کسی بات کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا۔ اور جن اداروں کے اندر، جن اسکولز اور کالجز کے اندر ہم اپنے بچوں کو داخل کرتے ہیں، وہ ادارے، وہ کالجز یا اسکول یا تو عیسائی مشنریز کے تحت چلتے ہیں، جہاں ان سے کہا جاتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور ان سے دعا مانگو، یا پھر وہ یہ ادارے، یہ اسکول اور کالجز ایسے لوگوں کے تحت چلتے ہیں کہ جو انتہا پسند ہوتے ہیں، جو اسلام دشمن ہوتے ہیں، جو اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، اسلامی احکامات پر حملے کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ہمارے یہ بچے جو اسکول میں داخل ہوتے ہیں تو ان سے جو ہے ہاتھ جڑوائے جاتے ہیں، وندے ماترم کہلوایا جاتا ہے، مورتیوں کے آگے سر جھکایا جاتا ہے، ہاتھ جڑوائے جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں ان کے سامنے کرائی جاتی ہیں۔ اور کبھی کبھار ان سے کہا جاتا ہے کہ علم کی دیوی سرسوتی کو پھول چڑھاؤ، اور بچے پھول بھی چڑھاتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ بچوں کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ جو مسلمان بادشاہ تھے، وہ ظالم تھے، وہ ڈاکو تھے، وہ لٹیرے تھے، وہ جس ملک میں گئے انہوں نے خون خرابہ کیا، انہوں نے خون کی ندیاں بہائی، انہوں نے لوگوں کی گردنیں کاٹی، لوگوں کے جسم کاٹے، یہ انہوں نے کیا اور اس ملک کو اجاڑ دیا۔ انہیں تعلیم دی جاتی ہے کہ جو تابعین تھے، بزرگان دین تھے، محدثین تھے، مفکرین تھے، محققین تھے، اور جو مجددین تھے، وہ سب کچھ نہیں تھے، انہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا، انہوں نے صحیح راستے سے ہٹایا، انہوں نے زمانے کے ساتھ چلنے کا موقع نہیں دیا، وہ انہیں پیچھے کی طرف لیتے چلے گئے۔ اسی کے ساتھ ساتھ انہیں اس بات کی تعلیم دی جاتی ہے کہ اسلامی تعلیمات جو ہے یہ پروگریسو نہیں ہے، یہ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے، یہ زمانے کے ساتھ چلنے والی نہیں ہے۔ کبھی انہیں طلاق کے تعلق سے ان کے سامنے بات کی جاتی ہے، کبھی نکاح کے تعلق سے بات کی جاتی ہے، کبھی اسلامی احکامات کو توڑ مروڑ کر مسخ کر ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تاکہ اسلامی تعلیمات کی جو اچھائی ہے وہ ان کے ذہن میں رچ بس کر سکے۔ وہ ابتدا سے ہی غیر شعوری طور پر، وہ بچپن سے ہی غیر شعوری طور پر اس سے دور ہوتے چل جائیں، اسلام کی نفرت ان کے دل میں بیٹھ جائے، ان کے رگ و پے میں سما جائے۔ اس طرح کی تعلیمات ان کو بچپن سے دی جاتی ہے۔ میرے بزرگوں، یہ ہوائیاں باتیں نہیں ہیں، یہ الٹا باتیں نہیں ہیں،
بلکہ اگر آپ 2-4 اسکول کا جائزہ لیں اور جہاں اس طرح کے اسکولز اور کالجز کے اندر مسلمان بچے پڑھتے ہیں اس سے آپ پہنچیں گے تو وہ حقیقت کو آپ کے سامنے بول دیں گے اور آپ اس سچائی کا انکار کیے بغیر نہیں رہ سکتے. یہ حقیقت ہے. آپ ذرا جائزہ لیجیے اور غور کیجیے اس تعلق سے. چند سال پہلے کون بنے گا کروڑ پتی جب یہ پروگرام چلا کرتا تھا تو ایک مسلمان لڑکا تھا جس کا نام عرفان تھا. اس سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام کیا تھا ذرا بتائیں. آپ یقین جانے اس سے نہیں بتایا گیا. اسی طرح ایک لڑکی جو IAS ٹاپر تھی اس سے پوچھا گیا کہ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر معراج کے نام سے کسی واقعے کا ذکر آیا ہے. اس نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں. ایک بچے کو بلایا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ بیٹا یہ بتاؤ اللہ زیادہ طاقتور ہے یا ہنومان زیادہ طاقتور ہے؟ اس نے کہا کہ ہنومان زیادہ طاقتور ہے. کہا کہ کیوں؟ کہ ہنومان اپنی ایک انگلی پر پہاڑ کو اٹھا کر اڑتا ہے. میرے بزرگوں، اگر ہم نے اپنے بچوں کے تعلق سے فکر نہیں کری، ہم نے ان کے ایمان کا جائزہ نہیں لیا، ان کی تعلیمات کو ہم نے نہیں پرکھا، یہ کیا پڑھ کر آ رہے ہیں، انہیں کیا تعلیم دی جا رہی ہے، جو انہیں تعلیم دی جا رہی ہے وہ تعلیم کتاب میں لکھی ہوئی ہو یا نہ ہو، لیکن پڑھائی کے دوران، درس کے دوران یہ ساری باتیں ان کے دل و دماغ میں بے بس کی جاتی رہتی ہے. اس سے کہا جاتا ہے کہ ہم جو ہے عیسیٰ مسیح کے، ہم اللہ کی اولاد ہیں. اللہ کے بندے نہیں کہا جاتا بلکہ کہا جاتا ہے کہ ہم اللہ کی اولاد ہیں. ایک بچے کو میں نے بلایا، وہ عیسائی اسکول میں تعلیم حاصل کرتی ہے اور مکتب میں پڑھتی تھی. ہم نے اس سے پوچھا بیٹا کیا یہ باتیں آپ کو بتائی جاتی ہیں؟ کہا کہ ہاں یہ باتیں کبھی کبھی ہمارے سامنے ذکر کی جاتی ہے کہ ہم سب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد ہیں، اللہ کے بندے یا بندیاں نہیں ہیں. آپ ذرا غور کریں، بچپن سے جب اس طرح کی باتیں ہمارے بچوں کے دلوں میں ڈالی جائیں گی اور ان کے دماغ میں بٹھائی جائیں گی تو کیا وہ مسلمان رہیں گے؟ وہ شعوری طور پر مسلمان نہیں رہ سکتے. وہ نام کے مسلمان تو رہیں گے، کام کے مسلمان نہیں رہ سکتے. اور اگر یہی سلسلہ آگے بڑھ گیا تو خدا کا خاصہ ہماری یہ نسل، ہماری یہ اولاد ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی اور پھر ان کا شمار بھی سلمان رشدی، تسلیمہ نسرین، حمید دلواری، طارق فتح اور اس طرح کے ہزاروں لوگ کہ جو مسلمانوں کے گھرانوں میں پیدا ہوئے اور ایسے گھرانوں میں پیدا ہوئے کہ جن کے ماں باپ عالم باللہ تھے، جن کے ماں باپ عالم دین تھے، جن کے ماں باپ حافظ قرآن تھے، جن کی عورتیں وقت کی ابن مریم اور راویہ وسیع تھی. اس طرح کے گھران سے یہ بچے نکلے ہیں. تسلیمہ نسرین کے والد صاحب جو تھے عارف باللہ تھے، عارف باللہ. اگر ہم نے اپنے بچوں کے تعلق سے فکر نہیں کری تو یقین جانے ہماری یہ اولاد ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی، پھر ہمارے ہاتھ نہیں آئے گی اور پھر یہ ہماری اولاد آگے چل کر یہ اللہ کے خلاف، رسول اللہ کے خلاف، صحابہ کرام کے خلاف، تابعین کے خلاف، بزرگان دین کے خلاف، یہ ان کے خلاف قلم بغاوت اٹھائے گی، قلم اطاعت نہیں اٹھا سکتی. ہمیں اس تعلق سے غور کرنا ہے اور اپنے بچوں کا جائزہ لیتے رہنا ہے اور انہیں وقتاً فوقتاً انبیاء کے قصے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ کرام کے قصے، بزرگوں کے قصے، اللہ والوں کے قصے سناتے رہنا ہے اور وقتاً فوقتاً علماء دین کے پاس اور اللہ والوں کی مجلسوں میں انہیں ساتھ لے کر لے جانا ہے، مسجدوں کے ساتھ آنا ہے، جمعے کے بیان میں ساتھ آنا ہے، کوئی بھی پروگرام ہو ہمیں ساتھ لے کر جانا ہے. اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو ہماری اولاد ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گی. میرے بزرگوں، سورۃ البقرہ کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ایک وصیت فرمائی تھی. وہ وصیت کا آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں اور اسی وقت کی بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا جب وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا، اپنے بیٹوں کے بیٹوں کو جمع کیا
اپنے خاندان کے تمام افراد کو جمع کیا اور سب کو بلا لیا۔ جب سب جمع ہو گئے تو ان سے کہا کہ بیٹا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، میں آپ سب سے ایک سوال کرتا ہوں، اس کا جواب دیجیے۔ کہا کہ ابا جان، یہ دادا جان، یہ نانا جان، سب موجود تھے۔ کہا کہ جی کیا سوال ہے، کیجیے۔ تو کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹو مجھے یہ بتاؤ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بزرگوں سے غور کیجیے، حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد صاحب حضرت اسحاق علیہ السلام نبی ہے، حضرت اسحاق کے والد صاحب حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہے، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہے، اور پھر تقریباً 3000 انبیاء کرام کا سلسلہ اس نسل سے آگے چلا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سب کو جمع کرتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹے تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ذرا غور کرو کہ خود نبی ہے، ان کے والد نبی ہے، ان کے دادا نبی ہے، ان کے بیٹے نبی ہے، اور نبوت کا سلسلہ بھی آگے بھی چلنے والا ہے۔ وہ اپنے بیٹوں سے، اپنے خاندان کے لوگوں سے کیا سوال کر رہے ہیں؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹوں مجھے یہ تو بتاؤ تم میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اب ظاہر ہے وہ نبی کے بیٹے تھے، نبوت کے گھرانے میں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ابا جان آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں، آپ ہم سے کیسا سوال کر رہے ہیں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی کی عبادت کر سکیں؟ ہم ایسا تو ہرگز نہیں کر سکتے۔ تو کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن لہ مسلمون، ہم تو آپ کے آبا و اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب، حضرت اسحاق علیہ السلام کے رب اور آپ کے ربی کی عبادت کریں گے، ہم کسی اور کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں، ہم تو اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، ہم نے تو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے، ہم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے۔ میرے بزرگوں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ وصیت ہمارے لیے عبرت و موعظت کے بے شمار پہلو چھوڑ کر جاتی ہے۔ اگر ہمارا گھرانہ دیندار ہے، اگر ہمارا گھرانہ عالم دین کا گھرانہ ہے، ہمارا گھرانہ حافظ قرآن کا گھرانہ ہے، ہمارے گھرانے کے لوگ ایسے ہیں کہ وہ ہر سال 4 مہینے چیزیں لگاتے ہیں، ہماری مستورات ایسی ہیں کہ ہر مہینے ان کے بھی 3 دن لگتے ہیں، ان کے گھر میں اجتماعات ہوتے ہیں اور ان کے گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اور ان کے گھر میں سب کچھ ہوتا ہے، تو میرے بزرگ کو یاد رکھو ان کو بھی اپنی اولاد کے تعلق سے بے فکر نہیں ہونا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کے تعلق سے بے فکر نہیں ہوئے تو کیا ہم لوگ اپنی اولاد کے تعلق سے بے فکر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے، ہرگز نہیں ہو سکتے۔ ایک باپ اگر وہ ایک فیکٹری کا مالک ہے تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا 10 فیکٹری کا مالک ہو۔ ایک باپ اگر وہ 10-20 سائٹس کا مالک ہے تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میری اولاد جو ہے 100 سائٹس کی مالک ہو۔ ایک باپ کے پاس اگر بہت کچھ مال و دھن ہے تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرے بیٹے کے پاس مجھ سے 10 گنا 20 گنا 50 گنا زیادہ ہو۔ تو میرے بزرگ ذرا آپ ہی بتائیے دین کے تعلق سے کیا ہماری خواہشیں نہیں ہونی چاہیے کہ اگر ہم 5 وقت نمازی ہیں ہماری خواہش ہو کہ ہماری اولاد جو ہے وہ تہجد گزار بھی ہو، وہ اوابین کی نمازیں پڑھتی ہو، وہ چاش کی نمازیں پڑھتی ہو، وہ اشراق کی نمازیں پڑھتی ہو۔ اگر ہم تہجد کی نماز پڑھتے ہیں تو ہماری خواہش یہ ہو کہ ہماری اولاد جو ہو وہ قرآن کے حافظ بھی ہو، وہ قرآن کے عالم بھی ہو، وہ قرآن کو سمجھنے والی بھی ہو، وہ عاشق قرآن ہو، وہ عالم قرآن ہو، وہ حافظ قرآن ہو، وہ داعی قرآن ہو، وہ شہدائی قرآن ہو۔ ہماری یہ خواہش ہونی چاہیے۔ دنیا کے تعلق سے بڑی بڑی خواہش ہے اور دین کے تعلق سے معمولی خواہش۔ ہمارے اس علاقے میں اس محلے میں کتنے بچے ہیں کہ جو مدرسے کو مکتب کو پڑھنے کے لیے نہیں آتے، اور جو یہ 2 4 8 10 20 بچے ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا یہ روزانہ مکتب کو پڑھنے کے لیے آتے ہیں؟
ذرا سا کوئی پروگرام ہے شادی کا، بغیر بتائے بچوں کو شادی میں لے کر چلے جاتے ہیں، کوئی فنکشن ہے اس میں لے کر چلے جاتے ہیں، آپ کہیں بازار میں جا رہے ہیں تو بچوں کو بازار لے کر چلے جاتے ہیں، ایک ایک ہفتہ 10 دن ایک ایک مہینہ بچوں کو مکتب میں پڑھنے کے لیے نہیں بھیجتے۔ آپ کی دین کے تعلق سے یہ فکر ہے؟ آپ اسکول میں بھیج رہے ہیں، اسکول میں جو تعلیم دی جاتی ہے اگر وہ تعلیم اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے خوشنودی کے لیے حاصل کی جائے تو وہ تعلیم ہماری عبادت بن سکتی ہے، لیکن اگر وہ تعلیم ہماری انجینئر بنانے کے لیے، ڈاکٹر بنانے کے لیے یا کوئی اور عہدہ دلانے کے لیے ہے، دنیا کمانے کے لیے ہے، تو میرے بزرگ کو یاد رکھو وہ تعلیم جو ہے وہ دینی تعلیم نہیں ہو سکتی، وہ دنیاوی تعلیم رہے گی جس پر کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ اور یہ وہ تعلیم ہے کہ اگر بچہ قرآن کے ایک لفظ بھی سیکھتا ہے، الف بھی سیکھتا ہے، با بھی سیکھتا ہے، تو ایک لفظ پر 10 نیکیاں اسے ملتی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کی عبادت، اس کا پڑھنا اور اس کا تعلیم حاصل کرنا خود ماں باپ کے لیے بھی ذخیرہ آخرت بنتا ہے۔ میرے بزرگوں ذرا آپ ہی بتائیں، کیا ہم حماقت نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ہم بیوقوفی نہیں کر رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو مکتب سے نہیں جوڑ رہے ہیں، اپنے بچوں کو ہم علماء دین سے نہیں جوڑ رہے ہیں، اپنے بچوں کو اللہ والوں سے نہیں جوڑ رہے ہیں، اپنے بچوں کو ہم بزرگان دین کی مجلسوں میں نہیں لے جاتے، دین کے جلسوں میں، دین کی مجلسوں میں نہیں لے کر جاتے، اور ان کی کوئی فکر نہیں کرتے۔ وہ اسکول جاتے ہیں، وہاں سے تعلیم حاصل کر کے آتے ہیں تو اسے نہیں پوچھتے بیٹا آپ نے کیا پڑھا ہے، آپ کو کیا سکھایا گیا ہے، کون سی نئی بات بتائی گئی ہے، ہم اس سے یہ ساری چیزیں معلوم نہیں کرتے۔ میرے بزرگوں اگر ہم نے یہ ساری چیز ان بچوں سے معلوم نہیں کری، ان بچوں کا جائزہ نہیں لیا، تو یاد رکھو ہمارے بچوں کے ایمان کا اغوا کر لیا جائے گا، ہمارے بچوں کے عقیدے کو کڈنیپ کر لیا جائے گا، ہمارے بچوں کے دل و دماغ کو کیپچر کر لیا جائے گا، پھر یہ نام کے مسلمان تو رہیں گے، کام کے مسلمان نہیں رہیں گے، یہ نماز کے لیے نہیں آئیں گے، یہ عبادت میں ان کا دل نہیں رہے گا، یہ آپ کی خدمت نہیں کریں گے، آپ کی اطاعت کا جذبہ، آپ کی فرمانبرداری کا جذبہ ان کے دلوں میں نہیں رہے گا۔ میرے بزرگوں یہ چند فکری باتیں تھی جس کی طرف ہمیں غور کرنا ہے، توجہ دینی ہے، اپنے بچوں کا جائزہ لینا ہے، روزانہ اس سے پوچھنا ہے کہ آپ اسکول میں کیا حاصل کر کے آئے ہیں اور مکتب سے کیا پڑھ کے آئے ہیں، ذرا ہمیں بھی سنائیے، تاکہ اگر آپ کو کہیں انگلی رکھنے کے برابر بھی نقص نظر آئے تو فوراً آپ اس کو درست کر سکیں، فوراً آپ بچے کو مطمئن کر سکیں، اور خود نہیں سمجھیں گے تو اپنے مسجد کے امام سے، علماء کرام سے جن کا آپ سے تعلق ہے ان کے پاس جائیں اور اس سے پوچھ کر بچوں کی ذہن سازی کریں، بچوں کے ذہن کو دینی اور اسلامی بنائیں۔ یہی چند باتیں میرے ذہن میں تھی، دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو اس طرف توجہ کرنے کی اور فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنی اولاد کے مستقبل کو روشن اور تابناک بنانے کے لیے